بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ گویا کہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں اور ان میں سے ایک اہم ترین رکن زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں نہ صرف اس کو نماز کے ساتھ ذکر فرمایا اور کئی مرتبہ ذکر کیا، بلکہ یہ بھی ہے کہ نماز کے بعد سب سے زیادہ تذکرہ اسی زکوٰۃ کی ادائیگی کے حوالے سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہدایت یافتہ لوگوں کا تذکرہ فرمایا، متقین، صالحین اور محسنین بندوں کا تذکرہ فرمایا، تو ان کی صفات کے طور پر زکوٰۃ کو ادا کرنے والے، مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے طور پر انہیں بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت نے مال کو خرچ کرنے کی تلقین فرمائی ہے، ترغیب دی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اجر و ثواب کا بھی اعلان فرمایا ہے۔ اور اس کے لیے اتنی ترغیب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں تو خرچ کرتے تھے، رمضان المبارک جب مہینہ آتا تھا تو حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ آپ آندھی کی طرح اپنے مال کو خرچ کیا کرتے تھے، یعنی بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والے۔ اسی مناسبت سے کہ لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں اعمال خیر کی طرف شوق رکھتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، تقرب اللہ وہ چاہ رہے ہوتے ہیں، تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ رمضان کے دنوں میں وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ بھی ادا کر لے۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں ریلائز کروایا ہے کہ یہ وہ مال ہے جو ہم نے تمہیں عنایت کیا ہے، اسی سے ہم آپ کو وہ خرچ کرنے کے لیے دعوت دیتے ہیں۔ قرآن حکیم کی سورہ توبہ ہے اور اس کی آیت نمبر 60 ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کے مصارف کا تذکرہ بیان کیا ہے کہ 8 طرح کے مصارف ہیں، آپ اپنے مال کی زکوٰۃ ان افراد میں وہ خرچ کر سکتے ہیں۔ تو ان 8 طرح کے مصارف میں غربا ہیں، مساکین ہیں، عاملین ہیں، مؤلفۃ القلوب ہیں، اور اسی طرح غارمین ہیں، رکاب کا تذکرہ ملتا ہے، یعنی کسی کو آزاد کروانا، اور فی سبیل اللہ ابن السبیل، یعنی 8 طرح کے افراد کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے۔ اس کے باوجود یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا کوئی بندہ اپنی بیوی اپنے خاوند کو، والدین اپنی اولاد کو، اولاد اپنے والدین کو زکوٰۃ دے سکتی ہے کہ نہیں دے سکتی؟ حضرت زینب ابن امرات عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنے خاوند کو زکوٰۃ دے سکتی ہوں؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ آپ اپنے خاوند کو زکوٰۃ دے سکتی ہیں، یتامہ مساکین کے اوپر بھی اس کو خرچ کر سکتی ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ بیوی اپنے خاوند کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شریعت ہمیں یہ بھی اصول دیتی ہے کہ وہ افراد جو ہماری کفالت میں ہیں، وہ اپنے زیر کفالت افراد کو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، جیسا کہ والدین ہیں، اولاد ان کی کفالت ہے، ان کی ذمہ داری میں ہے، اور اسی طرح بیوی اپنے خاوند کی وہ ذمہ داری میں ہے کہ خاوند اپنے بیوی کی ضروریات کو پورا کرے گا، اور والد اپنے بچوں کی ضروریات کو پورا کرے گا۔ اور جب والدین لاغر ہو جائیں گے، بچے توانا، تندرست اور روزگار کے حامل ہو جائیں گے، پھر وہ اپنے والدین کی کفالت کریں گے۔ تمام تر ذمہ داریاں جو ان کے والدین کے حوالے سے ہیں وہ ان کی اولاد پوری کرے گی۔ تو اولاد اپنے ماں باپ کو بھی، اور ماں باپ کے ماں باپ کو بھی، اور اسی طرح ماں باپ اپنی اولاد کو، اور خاوند اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ رہی یہ بات کہ زکوٰۃ کون سے لوگ ادا کریں گے، تو اس کے لیے صاحب نصاب ہونا فرض ہے کہ وہ آدمی جس کی مالیت 52 تولے چاندی یا پھر سونا 7.5 تولے پہنچ جاتا ہے، جس کو گرام کے اندر دیکھا جائے تو 87 گرام، اور چاندی وہ 613 گرام تقریباً بنتی ہے۔ اتنی مالیت کو اگر انسان پہنچ جائے اور پھر اس کی مالیت کے اوپر پورا سال بھی بیت جائے تو اپنے مال کی وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ زکوٰۃ لازم نہیں کہ رمضان کے مہینے میں ادا کرے، سال کے کسی بھی دنوں میں وہ زکوٰۃ کو ادا کر سکتا ہے، لیکن کیونکہ رمضان کے دنوں میں لوگ زیادہ کثرت کے ساتھ زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں،
اس لیے جو ہے وہ رمضان کے دنوں میں ادا کر سکتا ہے، اور رمضان کے علاوہ سال کے کسی بھی دن جو ہے وہ زکوٰۃ اپنے مال کی جو ہے وہ نکال سکتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، میں اپنے مال کی زکوٰۃ رمضان کے مہینے میں ادا کرتا ہوں، مگر اس وقت ضرورت ہے کہ میں اپنے مال کی زکوٰۃ کو ادا کروں، یعنی کوئی اس کے سامنے ضرورت مند ہوگا جس کی بنیاد پر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ آپ اپنے مال کی زکوٰۃ اب نکال دیجئے، اور جب آپ کے وہ وقت آئے گا جس میں آپ اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں، اس میں اپنا حساب و کتاب رکھ سکتے ہیں۔ گویا کہ ہم اپنے مال کو جب بھی ضرورت محسوس کریں اس کا اسٹیمیٹ اندازہ لگا کر کے سال کے کسی بھی دن اس کی جو ہے وہ تدریجاً زکوٰۃ کو خرچ کر سکتے ہیں، اور جس مہینے میں ہماری زکوٰۃ کا حساب و کتاب ہوتا ہے ہم اس میں تمام جمع خرچ جو ہے وہ پورا کر کے اس کو بیلنس کر دیں گے۔ تو اپنے مال کے اوپر سال اس کو گزر جائے اور اس کی مالیت جو ہے وہ پہنچ جائے 52.5 تولے چاندی، اور اسی طرح اس کی جو ہے وہ مالیت 7.5 تولے سونے تک جو ہے وہ پہنچ جائے، تو وہ اپنے مال کی زکوٰۃ 2.5% کے حساب سے اللہ کی راہ میں جو ہے وہ خرچ کرے گا۔ اسی طرح وہ افراد جن کے پاس مکانات ہے، تو جہاں وہ رہتا ہے، جہاں اس کی رہائش ہے، ان کی تو کوئی زکوٰۃ نہیں۔ ہاں، وہ مکانات جو کمرشل پوائنٹ آف ویو سے وہ استعمال کرتا ہے، کرائے پہ دے رکھے ہیں، تو ان کے کرائوں کی آمدن کو وہ سال بھر کا اندازہ لگائے گا اور اس سے وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دے گا۔ اسی طرح اگر کمرشل پلاٹ انسان کے پاس موجود ہیں، تو اگر اس نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ میں اس کو تجارت کی غرض سے اس سے نفع حاصل کروں گا، تو جب سے اس نے ارادہ کیا ہے اس کے بعد سے وہ سال کا اندازہ لگائے گا، اور پھر اس کے اگر وہ سیل کرتا ہے تو اس پر وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرے گا، یا سیل نہیں کرتا تو اپنے وہ اس پراپرٹی کی جو ہے وہ ادائیگی کر دے گا۔ جانوروں کا مالک ہے تو اس کے اوپر بھی اسی طرح جو ہے وہ زکوٰۃ بنتی ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ملتی ہیں ان میں سے اس کی تفصیل بھی جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے کہ 40 بکریاں ہوں تو اس کے اوپر 1 بکری زکوٰۃ ادا کی جائے گی، 30 گائے ہوں تو 1 سال کا بچڑا اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کیا جائے گا، اور اسی طرح اگر اس کے پاس جو ہے وہ 40 گائے ہے تو 2 سال کا بچڑا زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اونٹوں کے اوپر اور دیگر جانوروں کے اوپر بھی جو ہے وہ اسی طرح زکوٰۃ کا حساب و کتاب آ جاتا ہے۔ اور ایک بڑی اہم بات کہ فصلوں کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنا، کہ کچھ فصلیں ایسی ہیں جو سال میں 1 مرتبہ آتی ہیں، کچھ ہیں سال میں 2 3 4 مرتبہ بھی جو ہے وہ پھل دیتی ہیں، تو فصلوں کا حساب سال کے اندازے سے نہیں ہوگا، بلکہ فصلیں جب تیار ہوتی ہیں اس کے بعد اس کا جو ہے وہ زکوٰۃ نکالی جائے گی، اور فصلوں کے اوپر جو زکوٰۃ ہوتی ہے ہم اس کو عشر کے نام سے جو ہے وہ یاد کرتے ہیں۔ تو وہ فصل جو بارانی پانی سے، بارش کے پانی سے، یا سیلاب کے پانی سے، یا کہیں سے خود بخود چشموں سے پانی نکل آتا ہے تو اس فصلوں کو ملتا ہے، تو اس کے اوپر 10واں حصہ زکوٰۃ العشر ادا کیا جائے گا۔ اور اسی طرح اگر وہ خود سے پیسوں سے خرید کر کے، ٹیوب ویل سے یا کسی بھی طریقے سے وہ خرید کر کے اپنے فصلوں کو پانی دیتا ہے، اور دیگر جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ خرچ اخراجات کرتا ہے، تو اس کے اوپر پھر زکوٰۃ نصف ہو جائے گی، 10ویں حصے کے بجائے پر وہ 20واں حصہ جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ زکوٰۃ کب ادا کرنی ہے، بلکہ قرآن حکیم کی آیت مبارکہ بھی ہے کہ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جب وہ اپنی فصل کو اٹھائے گا، اس کی کاشت کر لے گا، اس کا پھل اٹھائے گا، اس کا اناج اٹھائے گا، اس وقت وہ اس کا حساب پورا کرے گا، یعنی وہ اس کا عشر نکال کے اللہ کی راہ میں جو ہے وہ خرچ کرے گا۔ تو یہ ہیں زکوٰۃ کے ضروری سے مسائل جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت پر صحیح معنوں میں عمل کرتے ہوئے اپنا قرب اور اپنی رضا نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہماری یہ زندگی ہمارے لیے اتنی فائدہ مند ہو کہ اس زندگی کا اختتام ہو، اللہ کی رضا ہو، اس کی خوشنودی ہو، اور اللہ رب العزت ہمیں خوش و خرم اس دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔